السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں پروگرام۔ یہ پروگرام ایسا ہے کہ جس پہ ابھی تک میری بڑی خوش نصیبی بہت بڑے بڑے فنکار آئے، اور آج ٹرولی ایک جسے کہتے ہیں نا گلوبل ایکٹر، ایک ہوتے ہیں ہمارے جیسے مینڈک کنویں کے، ایک ہی جگہ کام کیا، چھوٹا ہوتا جاتا ہے وہ، لیکن کچھ لوگوں کو بڑی خوش نصیبی ہے اور یقیناً ان کی ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑتے ہیں، اور پھر ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ بھی ریسنٹلی ان کی بہت ہی مشہور ایک سیریز چل رہی ہے شانتارام، آپ نے دیکھی ہوگی۔ آئیے آپ کی ملاقات کروائیں علی خان۔ علی خان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بھئی علی خان نے ایک پاکستانی خاتون کو پھنسایا، میرا مطلب اس سے شادی کی، اور اب یہ پاکستانی ہے اور ایک طرف سے ہندوستانی ہے۔ ویری یونیک کانسیپٹ۔ تمہارے پہ تو میں کتاب لکھنے والا ہوں، سوچ رہا ہوں نیکسٹ فلم تمہاری زندگی پہ لکھ دی جائے۔ آپ کی آڈینسز کے لیے ایک بات واضح کر لوں کہ پاکستانی اور انڈین ہونے کے ساتھ ساتھ ہوں میں لیگلی برٹش۔ یہ تو وہ خود بولے گا، ہر پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اچھا ہے، یہ مطلب ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ نہیں ابھی تمہاری ٹیلنٹ ہے یار، کائے کو تم جھوٹ بول رہے ہو یار۔ یہ پاسپورٹ، برٹش پاسپورٹ، ایک سے ایک لوگ گھومے پھر، سب تو علی خان نہیں بن پائے۔ یہ شروع سے والدہ حیات ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور کہاں ہے اس وقت؟ ہوتی تو عموماً میرے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت میری بہن کے ساتھ دبئی میں چھٹیاں منا رہی ہیں۔ دبئی میں میری بہن رہتی ہے تو ان سے وزٹ کرنے قریب ہی ہے، بیسٹ سٹی ان پاکستان، یوں کہہ لیں۔ پاکستانی ہے بالکل میں بتا، ابو ظہبی، دبئی، شارجہ پاکستانی ہے بالکل۔ اور انڈینز کہتے ہیں پاکستانی ہے، انڈینز کہتے ہیں کہ انڈیا کی سب سے اچھی سب سے اچھا شہر ہے۔ وہ بہت اچھے مسلمان اور مہمان نواز لوگ ہیں، تو وہاں یہ ہمارے یہاں پڑوسی، ہم تو پڑوس سمجھتے ہیں اپنا، بالکل، اور پڑوس ہی ہے، وہی جھگڑا کرتے ہیں یار بڑے ذرا، کیونکہ حجم میں زیادہ ہیں آپ لوگ، اس لیے چلیں اگر آپ کہہ دیتے تو اسے مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ والدہ سے کیسا ریلیشن شپ ہے ابھی آپ کا؟ ہاؤ ڈو یو سی یور ریلیشن شپ ود یور مدر؟ الحمدللہ، لائک اینی فیملی ریلیشن شپ۔ نہیں لائک نہیں ہو سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر آدمی یونیک ہے یار، اپنی اپنے خاندان الگ ہے، لیکن ہر ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہیں اور کچھ سملیرٹیز بھی ہوتے ہیں۔ آئی تھنک دا ٹیسٹ آف اے ٹرو ریلیشن شپ از کہ جب مشکل وقت میں آپ پھر بھی اس ریلیشن شپ کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اٹس اے ٹرو ریلیشن شپ۔ ہاؤ ڈز اٹ؟ یہ تو بڑے ون لائنر ہو گئی فلم، ڈپلومیٹک جنیرک جواب ہو گیا۔ نہیں یار، نہیں دیکھیں جناب، so you're the only son, are you? I am the only son. I have one sister. You have one sister. ایک بڑی بہن ہے۔ Dad has passed away. کب؟ 15 سال پہلے، 16 سال پہلے۔ But your mother and father had divorced within his lifetime. Within his lifetime. اور اسی لیے ہم پاکستان سے چلے گئے تھے early in my youth when I was about 17 years old. This is a very strong, ایک تو ہوتا ہے نا بانڈ جب ہوتا ہے بچے کا دونوں ماں باپ سے ہوتا ہے۔ Did it affect you in your, the emotional fiber that human? بھائی ظاہر سی بات ہے، ایز اے ینگ امپریشنیبل چائلڈ جب آپ سنگل فیملی میں بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک پیرنٹ کے نہ ہونے کا آپ پر اثر تو ضرور پڑتا ہے۔ اب اسکول کی بات کر لیتے ہیں تو اسکول میں جب پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہیں فار ایگزامپل، تو دونوں پیرنٹس کو بلاتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے دوستوں کے سارے پیرنٹس آ رہے ہیں، تو آپ کی امی آ رہی ہے اکیلی، تو وہ اب ظاہر سی بات ہے 25-30 سال پہلے جب یہ ہوا تھا، As a child, were you aware of that she was struggling alone? Aware ایک ہوتا ہے نا بچہ، ایک تو دو قسم کا اسٹگما ہوتا ہے۔ فار اے سنگل وومن ان دی 80s it wasn't as accepted as divorce is right now. And then for children to not have that parental figure, especially a father figure in your life, so of course definitely how do you cope with it? امی کو داد دینی پڑے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تربیت سب چیز ہوتی ہے، اور امی اور ابو کے بیچ میں جو بھی اختلافات تھے، امی میڈ شور کہ وہ اختلافات اپنے بچوں کی زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ تو امی نے کبھی ابو کے بارے میں برا نہیں کہا، الٹا ہمیں ہمیشہ یاد دلایا، اور ہمارے جو فرائض تھے ایز چلڈرن کہ ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ان دنوں تو چٹھیاں لکھتے تھے اور کارڈز بھیجتے تھے، ٹیلی فونز بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، سو شی وڈ ریمائنڈ اس ویل ان ٹائم کہ ابو کی برتھ ڈے آ رہی ہے، پلیز ریممبر سینڈ یور کارڈز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔
امی نے انسسٹ کیا دیٹ وی وڈ کم اینڈ وزٹ آور فادر. ابو یہاں رہتے تھے تو 3 سال میں 4 سال میں ایک بار ہم کراچی آتے تھے, ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. although by then he had already married a second lady and he had a different family, a new family, but she made sure کہ ہم پھر بھی ان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ رہے. تو گیپ آ گیا 4 سال 5 سال نہیں ملے ابا سے, جب ملے how do you find him? I mean it must be very strange to meet this stranger. It was strange but at the same time کیونکہ ایک قسم کا رابطہ تو رہتا تھا فون پہ کارڈز کے تھرو, کبھی لندن میں مل لیتے تھے, ابو ہمیں چھٹیوں پر لے کر جاتے تھے. لیکن جب ہم ٹین ایجرز بنے, مجھے ابھی تک یاد ہے ڈیڈ کیم وزٹنگ اس ان بامبے, اور ان دنوں سی راک ہوٹل ہوا کرتا تھا بینڈرا میں, اور سی راک ہوٹل کے کافی شاپ میں ہم کھانا کھا رہے تھے. اور آسان تھا اس زمانے میں ٹریول کرنا ویسے. اس ہاں دیکھیں ایک بار اب کیونکہ میں بھی والد بن چکا ہوں, تو باپ اور بیٹی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے, اور ماں اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. تو اب آپ یوں دیکھ لیں کہ ہم تینوں ٹیبل پہ بیٹھے تھے, ڈیڈ, میری بہن اور میں. میری ہمت تو نہیں ہوئی, لیکن میری بہن کیونکہ اس وقت 17 سال کی تھی, بیڑی 2 سال مجھ سے بڑی تھی, تو ان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے ڈیڈ کو سنانا شروع کیا. ارے نہیں, اور میں ایک تو ہیرو ورشپ کرتا ہوں اپنی بہن کو, تو پھر میں بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نہیں یار, تو مطلب ڈیڈ کیسے باتیں کرتی ہو, کیا سوال پوچھ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ غصہ نہ کریں اور ایکسپلوڈ نہ کر جائیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یار یہ آ جائیں بھائی 10 دن کے لیے, انہیں رہنے دو یار, کیونکہ ایز اے سن یو ہیرو ورشپ یور فادر ایز ویل. تو وہ ایک اسٹرینج ڈائنامک تھا, بٹ I think the honesty with which Tanya, my sister, actually asked my father certain questions was very important. Did he answer? To the best of his abilities, to the best of his capabilities. Yeah. What did he say? He said, "Beta, you know, sometimes adults don't get along with each other, and instead of being stuck in a relationship where you are not happy with each other, sometimes it's better to part ways, to maintain respect." To Very civil of him too. Very civil of him. So what did he do? کیا کرتے تھے؟ He used to be a businessman. یہاں پہ ایروسپیسیال کے لیے کچھ پروڈکٹ سپلائی کیا کرتے تھے. اچھا جی, well to do ماشاءاللہ. Well to do ماشاءاللہ. And he kept giving mother money to kind of. In his good days, sometimes, very rarely. Oh, so mom did it all alone, did she? She did it mostly all alone. اور مجھے یاد ہے کہ when my mother got divorced, she must have been about 32 years old. اور ان کے والد ماشاءاللہ he was a very successful gentleman, جو میرے نانا تھے. تو she never had to work a day in her life. اور suddenly اب 32 سال کی عمر میں 2 چھوٹے بچے, نیا ملک, تو لنڈن میں she worked as a receptionist, night shifts, day shifts, not a day of complaining. اس کے بعد جب ہم بامبے شفٹ ہو گئے تو بامبے میں she carried on working in hotels, بارشوں میں بس اسٹاپس پہ کھڑا رہنا, 2000 روپے کی نوکری کرنا. تو ماشاءاللہ امی نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری تربیت کے لیے. So you what kind of a child were you? I mean, did you want to immediately help your mother and grow up quickly? I think I did grow up quickly. I started working officially at the age of 15. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلے 2-3 مہینے مجھے تنخواہ نہیں ملی, اور ہمت بھی نہیں ہوئی امپلائر سے پوچھنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے غنیمت کی تھی کہ ایک 15 سال کے بچے کو امپلائی کیا. تو فائنلی جب سال گزرا, اور مجھے یاد ہے دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی تھیں, اور تو میرے امپلائر نے مجھ سے پوچھا کہ یار تمہیں تنخواہ کیا دے رہی. تو میں نے ڈر کے کہا کہ سر ابھی تک تو آپ نے تنخواہ ہی نہیں ملی, کیا کہہ رہے ہو یار. تو میں نے کہا نہیں بھائی, یہ اچھے لوگ ہیں وہاں پوچھتے تھے تنخواہوں کا, پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے یاد 6 مہینے بھی نہ ہے ملے تو کہتے اوکے. ہم ایک ریکی کرنے گئے تھے ایڈ فلم کے لیے ماتھیران, جو بامبے سے ایک ہل اسٹیشن ہے. تو مجھے 500 روپے انہوں نے دیے نا. تو دس واز بیفور مائی 16th برتھ ڈے. تو میں 500 روپے دیکھ کر, یہ 1986 کی بات ہے شاید, بڑے پیسے تھے. تو میں فوراً آ کر امی کو میں نے چیک کیا, اور امی نے کہا کہ مبارک, اور میں 500 روپے اور ڈالتی ہوں, اور اس کے 1000 روپے کر کے تمہارا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں. That's Ali's first, you know, تو اس great طرح joy of giving mother. اس طرح گیم شروع ہوئی. اور پھر جیسے ہی جنوری شروع ہوا, کیونکہ تنخواہ نہیں ملی تھی, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کچھ 2200 روپے کی تنخواہ دیں گے. تو میں تو 500 دیکھ کر خوش ہوا تھا, تو 2200 روپے تو بہت زیادہ پیسے تھے. اور صرف 2200 نہیں دیے ساجد بھائی,
बल्कि 3 महीने के 2200 दिए, जो 3 महीने की, तो सडनली कुछ 7,000 रुपए का चेक मैंने बैंक में जमा किया और देखते देखते सडनली 10,000 हो गए। और देखते अब तो देखो ना, अब तो तुम्हारा पति माशाल्लाह। जी का पति, छोटा सा ब्रेक, अली खान से फिर बात करेंगे। देखें कहीं ना कहीं माएँ ही होती हैं, उनकी दुआएं ही हैं। आमीन। कैसे बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ। बहुत ही स्पेशल शो है आज। इंटरनेशनल सुपरस्टार अली खान आए हुए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इनका एक पाँव कहीं है, दूसरा हाथ कहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो दिखाई जाए। जब भी मैं इनको फ़ोन करता हूँ, अली दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इज इट, और यू लव इट? आई लव इट बॉस। आर यू जोकिंग विद मी? हर 2 मिनट बाद एक अभी अमेरिका जाए, 10 नए लोग, खाने नए अजीब अजीब से लोग, उनके साथ फिर दोस्तियाँ करो, फिर इमोशनल वो एक अलग अत्याचार हो रहा होता है। कैसे, हाउ डू यू कोप विद इट? शायद आदत सी बन गई है। I've been Yeah. traveling since I was a kid, और यही करते हैं और इसी का खाते हैं, तो शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला रिस्क देते हैं और माशाल्लाह हलाल की कमाई है, तो नो कंप्लेंट्स। नहीं तो फिर बच्चों को तो थोड़ा सा निगलेक्ट करना हो जाता है ना, कि आप 6 महीने गायब, 2 महीने गायब, 4 महीने गायब, पूरे साल में मतलब एवरेज तुम कितना बाहर रहते हो? अगर मैं पूछ लूँ वैसे, लेट्स 5 years का अगर आप 6-7 महीने कम से कम। माशाल्लाह। ये हाँ, इस आज़ादी में कहीं तुम्हें मज़ा तो नहीं आने लग गया? नहीं भाई, वाकई बड़ा कोफ्त होता है टू बी अवे फ्रॉम द फैमिली, Is टू it? बी अवे फ्रॉम द वाइफ। Especially with your kind of, you're a very very hands-on father. Very hands-on father. I live for my family and my children and my wife and my mother and my sister. मेरे बच्चे probably my best friends. We have a lot in common. सब चीज़ साथ करते हैं. From cooking to gardening to exercising to swimming to Everything. everything except studying. मैं डफर हूँ, वो लोग माशाल्लाह बहुत ही शातिर हैं। तो नहीं, वो भी तुम्हारी वजह से बेटी जान, जिस तरह का तुम तरबियत वहाँ ज़रूरी पे वो, होती उनके है। पास चॉइस ही कुछ नहीं था कि वो तरबियत ये ज़रूरी करें। होती है। तो यही आपका जो सवाल था, उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं नहीं होता फिर भी होता हूँ। दिन में आई मेक श्योर दैट दुनिया के जिस भी कोने में हूँ। Very very peculiar kind of a personality. You know, not many male children normally don't do the things parents want them to do, like studies. You seem as if you're a very hardworking person who listened to his mother, who's close to his mother and helped her always. Is that true? I would like to think so. Only looking back now, you can reflect and be truthful about it now. Yeah, for sure. Remember that growing up, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि छत थी और 3 वक्त का खाना था, गाड़ी भी थी, 2 साल 3 साल बाद गाड़ी भी आ गई, अच्छे स्कूल में भी हम गए, तो किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, लेकिन साथ साथ एक कमी का एहसास हमेशा था, क्योंकि तंगी थी। हम एक बेडरूम फ्लैट में रहते थे, 3 अफराद, तो बहन और मैं, मेरे बिस्तर के नीचे एक बिस्तर स्लिप इन होता था और वो बिस्तर निकलता था, क्योंकि वो कद में मुझसे छोटी थी, तो छोटे बिस्तर पे वो सोती थी। और जो बैल्कनी थी उसको हमने बेडरूम का हिस्सा बनाया था। उस बैल्कनी के अंदर एक सिंगल बेड था जो अम्मी का था। Imagine. 3 कबर्ड्स थे, 3 कबर्ड्स, एक कबर्ड हम सबको मिली। तो इस तरह से वी ग्रू अप। छोटा सा घर था, वी वर टॉट के अगर आप अपनी कोई चीज़ निकालते हैं तो काइंडली उसी जगह पे वापस रख लें, ताकि स्कूल लेकिन अच्छे। स्कूल अमेजिंग स्कूल। हमें इतने छोटे से स्पेसेस में माँ ने जिंदगी गुजारी, एक बालकनी में। स्कूल लेकिन बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग स्कूल। तो वही मैं कह रहा हूँ, द थिंग्स दैट वर इम्पोर्टेंट देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन। लेकिन यस, मुझे याद है एक दिन अम्मी उनके रिश्तेदारों के यहाँ गई थी वीकेंड स्पेंड करने, और हम शायद नानी के साथ रुके थे। तो जब अम्मी वापस आई, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। कहती हैं कि तुम लोग जानते हो मुझे आम बड़ा पसंद है, और उन दिनों समर का वक्त था। हापुस इंडिया का एक बड़ा मशहूर आम है, अल्फांसो के नाम से। तो कहती हैं कि डिनर के बाद जब मैं गेस्ट बेडरूम में गई तो वहाँ एयर कंडीशनर चल रहा था, बड़ा आलीशान और कंफर्टेबल माहौल था, और मैं मुँह हाथ धोकर जब बाहर आई तो टेबल पर एक बड़े फ्रूट बोल में 4 हापुस रखे हुए। तो मैंने उन आम को देखा और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, हालांकि मेरे सबसे पसंदीदा आम है, क्योंकि मेरे बच्चों को अभी तक नहीं मिला। तो फिर अम्मी जाकर लेट गई और फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उठकर उन्होंने 4 आम खा लिए, और कहती है कि आम खाने के बाद मुझे जिस किस्म का रोना आया कि मैंने अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं पाया।
تو جب وہ گھر آئیں اور یہ قصہ سنایا تو ابھی تک میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے یہ قصہ سن کر. تو رو رو کے میں پاگل ہو گیا اور میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ ایسے دن کبھی نہ دکھا, کسی کو نہ دکھا, میری امی کو کیوں, کسی کو نہ دکھا. سچ بات ہے. مگر یہ دیکھو یہی موٹیویشنز ہیں نا پھر, یہ جو ایک ڈیسپریٹ ایکٹس آف اسٹرینج, یہ جو انسیڈنٹس ہیں they change you somehow. For sure. And they also show you your real humanity, your real fallibility, that as humans چاہتے ہوئے بھی ہم کبھی کبھار اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. لیکن پھر علی اس کو اس طرح سے بھی دیکھو کہ اب ہم سینسٹائز ہو جاتے ہیں ان غریبوں کے جن کو ہم کہ ہم غربت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے بہت. بے شک. میں کیونکہ ہم بھی کوئی امیر ہوں جس نے ایسی جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ کھا لینا اور پھر اس پہ پچھتانا, حالانکہ کوئی ظلم تو نہیں کیا, لیکن دیکھ کیونکہ ماں ہے. ہاں تو یہ جو ایک چیز ہے, اور اس کے اندر بہت کہانیوں میں ذکر ہے یار, یہ تو ہے. تو کہیں نہ کہیں تم سینسیٹیو بھی ہو اب ظاہر ہے ان چیزوں کے بعد. شاید اسی وجہ سے کیونکہ دو خواتین کے بیچ میں زیادہ میری پرورش ہوئی ہے, تو مے بی دیٹس دا ریزن میں اپنی فیمنن سائڈ سے زیادہ ان ٹچ ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے خواتین حضرات, بات کر رہے ہیں علی خان سے. بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے یہ, آپ ضرور دیکھیے. میٹ یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری ماں. آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں سپر اسٹار, انٹرنیشنل اسٹار علی خان سے. علی, والدہ کے ساتھ آج کل گئی ہوئی ہیں وہ تو رہے, بٹ نارملی اگر آپ پورے سال میں کتنا ٹائم گزار لیتے ہیں؟ بہت ٹائم گزارتے ہیں بھائی, کام رہتی ہیں جی, اللہ کا شکر ہے. اینڈ واٹ کائنڈ آف کوالٹی ٹائم ڈو یو گیو ہر؟ ناٹ مچ, نہیں دے پاتے. انفارچونیٹلی. بچے ہیں دو بچے وہ دادی خود کے بھی ساتھ. بہت بزی خاتون لگ رہی ہیں وہ بزی خاتون, بزی رہنا اچھی بات ہے. تو اب انفارچونیٹلی فزیکلی ان کی ایک آدھ پچھلے سال فال ہوئی ہیں, تو شی از ناٹ ایز ایکٹیو ایز شی یوز ٹو بی, بٹ ماشاء اللہ برج بہت اچھا کھیلتی ہیں. شی اسٹیز بزی اراؤنڈ دا ہاؤس. اپنے بیٹے کے لیے کبھی کبھار جو میں لاڈ کرتا کہتا ہوں ماں جائے نا کچن میں پلیز, میرے لیے دہی کی کڑی بنائیں یا جو بھی ہے. تو بچپن سے کھانا بنا کے کھلاتی تھی؟ بچپن میں اسپیشل اوکیزنس پہ کھانا بناتی تھیں, لیکن obviously کیونکہ نوکری کرتی تھیں تو ہمارے پاس ہوٹل میں کرتی تھی. شی یوزڈ ٹو ورک ایٹ پام گروو ہوٹل ان بامبے جو جوہو میں تھا. This is a very beautiful place. Beautiful place. Then she went to the resort. That means whatever چھوٹا موٹا, مگر you had this great playground. I had a great upbringing ماشاءاللہ, اور امی کی وجہ سے ہر سنڈے کو ہم سنڈے برنچ کرنے جاتے تھے ہوٹل میں, ڈسکاؤنٹ ملتا تھا, برنچ کرتے کرتے سوئمنگ پول استعمال کر پاتے تھے. So it was a great child. Does she tell you she's a proud mother? Very much so, all the time. She sees your work? She sees my work. She is my greatest critic. She is? The most truthful. Her grandkids make her very proud. ریلیجس تربیت جو بھی میں نے حاصل کی ہے وہ سب امی سے کی ہے. تو حالانکہ میرے فادر پریکٹسنگ سنی تھے, امی شیعہ ہیں, تو آئی ہیو بین براٹ اپ بائی مائی مدر. ایکسکیوز می, سوشی. بالکل بالکل. مذاق میں ہم لوگ اب بہت ہیومرس ہو گئے. اچھی بات. مسلمانوں میں انتہائی ہیومر بڑھ گیا, آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا. مجھے دیکھتے ہوئے ہم جیسے جوکر موجود ہے. ایک بہت الگ الگ سوسائٹیز سے آپ آئے ہیں. کچھ سوسائٹیز کیونکہ آپ کو انہوں نے پلا بڑا جس جگہ ہوتا ہے آدمی, ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. جیسے میرے کو بہت بڑے انفلوئنسز ہیں لاہور کا اور کراچی کا, بہت زیادہ. میں انہیں دونوں کے بیچ میں ڈسائفر کر سکتا. بچپن میرا کیونکہ لاہور میں گزرا ہے, تو لاہور اترتے ہی مجھے خاص خوشبو جو ہے نا, اور بچپن کی یادیں وہ جکڑ لیتی. تو وہ ظاہر ہے سب چیزیں پھر آہستہ آپ کے لیے وہ کون سی جگہ؟ بامبے. 9 سال کا تھا اور 35 سال تک رہا ہوں. تو بامبے میرا شہر ہے. بامبے اسکول کالج, میرے سارے گرو استاد استانیاں سارے بامبے کے. سپر اسٹار شاہ رخ خان کے ساتھ آپ کی سنا کافی پرانی سلام دعا ہے. پرانی سلام دعا ہے. ایک بار فلم سے پہلے بھی کام کرنے کا موقع ملا تھا, اور ظاہر سی بات ہے ایک ہی انڈسٹری ہے تو ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. But don't you think you weren't the kind of personality who would have gone on and danced around the trees and did also?
बॉस हमारा मसला ये है कि आप टू इंटेलेक्चुअली कुछ इंक्लाइंड एलिटिस्ट मसला आ गया. कि आपके बच्चे कैसे देखे यार ये क्या कर रहे हैं तू, या बाजाए मसला ये हो गया कि तालीम जो हमने हासिल की वो दरअसल अंग्रेज़ी में की, और जो थिएटर किया और जो लिटरेचर पढ़ा वो अंग्रेज़ी पढ़ा. उससे इन्फ्लुएंस बहुत फिर हुआ. उससे इन्फ्लुएंस बहुत हुआ और थॉट प्रोसेस थोड़ा बदल गया. तो सडनली जब ड्रामा करना शुरू किया, आप तो जानते हैं 92 में जब स्टार प्लस वगैरह वगैरह शुरू हुए तो स्क्रिप्ट सास बहू के एक पर्टिकुलर टाइप के थे. तो जब वो स्क्रिप्ट्स आया करते थे तो बड़ी सिनिसिज्म से, क्योंकि हमने तो अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ा था, तो ये मटेरियल हमने बड़ा हल्का लिया. लेकिन फिर बाद में जाकर पता चला कि यार एक्चुअली ये मटेरियल मासेस के साथ रेजोनेट करता है, हाँ हमारे लिए नहीं है, तो नीश तो हम हैं. तो फिर ज़हनी तौर पे एक तब्दीली आनी शुरू की. Were you glad you took this route? Because अभी तो आप अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं पीछे तो क्या आप समझते हैं कि नाचना गाना और वो जो इस टाइप की कमर्शियल वो ज़्यादा बेहतर रहता? ये रिजेंटमेंट है आपको या आप बहुत खुश हैं कि नहीं नहीं यार आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम? Boss, if I answer truthfully, I think I would have been happiest if I had stayed employed at UTV. अच्छा. पढ़ के जब मैं वापस आया लंदन से तो रॉनी ने मुझे जॉब दी थी और मैं यूनाइटेड टेलीविज़न के लिए उन दिनों असिस्टेंट डायरेक्टर पे डायरेक्शन शुरू मैंने की. क्योंकि एक्टिंग एक जुनून था, 9 साल की उम्र से थिएटर करता रहा. उन दिनों मैं हैमलेट कर रहा था स्टेज पर बॉम्बे में. अभी मैंने सुना आसिफ ज़मीर का कनाडा में टोरंटो में कर रहा अहद. इनफैक्ट हैमलेट जिन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया था, शी वाज इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर, भानु अथाया, जो गांधी फिल्म के लिए उन्होंने कपड़े किए. But then you don't hear much about Hamlet being played in India or anything. It's still a very elitist. And in English, not even an interpretation, not even a translation. तो whoever saw me playing Hamlet said कि यार अगर आप स्टेज पर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की इतनी गुंजाइश है, कंटेंट इतना क्रिएट हो रहा है, आप टेलीविजन क्यों नहीं करते? तो ऐसे टेलीविजन में तो काम कर ही रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ. कहते नहीं, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अब हमेशा फिजिकली आई हैव बीन अ फैट पर्सन, नॉट द बेस्ट लुकिंग पर्सन. इंडिया में चॉकलेट हीरो, चकाचक, guys who are really into their physicality. पहले तो ऐसा नहीं था बेचारे, सभी चलते थे. सभी चलते थे. राज कपूर, दिलीप कुमार के कौन सा जिस्म था बेचारे? संजीव कुमार, हाँ. केड़ा था वो, मेरी तरह तोन निकल आई थी हल्की. मगर साहब की तरफ. मगर टैलेंट था उनमें बेशुमार. देखिए टैलेंट इज अबाउट दैट पर्सन, राइट? इट्स आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज अ मिस्टीरियस थिंग कि कोई शख्स एक आदमी को इतना पसंद करने लगे कि वो साल उसके लिए टिकट खरीद के टाइम 3 घंटे लगा के उसको देखे. ऐसे लोग होते थे. अब तो मुश्किल है. अब तो गोरे, अगर आप ऐसे टॉम हैंक्स इस टाइप के जो सारे सुपरस्टार्स बन के अब जो टॉम क्रूज एटसेट्रा चल रहा है ना, वही ट्रेंड है. बड़ी प्रोडक्शन मैटर करती है या क्या मैटर करता है? ली बड़ी प्रोडक्शन भी फेल हो जाती हैं. सो व्हाट डू यू थिंक मैटर्स रियली इन अ फिल्म? कॉन्फिडेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली. अब ऑब्वियसली टीम प्लेयर तो होना चाहिए आपको, एंड एवरीवन हैज टू कम टुगेदर, ऑल द एनर्जीज हैव टू अलाइन. लेकिन वो एक बंदा स्टैंड आउट क्यों होता है एंसेंबल कास्ट में? तो वो पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस की वजह से. क्या सीखा अपनी वालिदा से आप? सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं 6 चीजें ऐसी बताएं. मॉडेस्टी सबसे पहले, क्योंकि खुद इंतहाई मॉडेस्ट पर्सन हूं. आई थिंक इंडियन जनरली बाय एंड लार्ज आर मॉडेस्ट गुड पीपल. सेकेंडली ऑनेस्टी बहुत जरूरी. थर्डली क्लेनलीनेस एंड नीटनेस, कि आप अपने कचरे के लिए खुद जिम्मेदार हैं. यार ये मेरी बीवी रोज मुझे कहती है. सीख लाए. अभी भी वक्त है. मेरी माँ ने स्पॉइल कर दिया था मुझे यार. क्या आ जाएंगे. फोर्थ के चीजें जाया ना करें. वेस्ट नॉट वांट नॉट. वेस्ट नॉट वांट नॉट, क्योंकि हमेशा जो भी हमारे पास था इट वाज नेवर इन एक्सेस. तो जो हमारे पास था वी वर टॉट टू appreciate and respect. Yes. Most importantly. Right. There was not the curse of excess जो बहुत से लोगों के साथ अब है. तुम्हारे बच्चों के लिए है माशाल्लाह. लेकिन उस पे आएंगे हम आगे चलेंगे. छठा, और छठा आई थिंक जो अभी तक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पोलाइटनेस और नरमी और तमीज से, और ये शायद मैं अभी तक सीख नहीं पाया. लेकिन अम्मी की कोशिश है.
یہ ابھی انہوں نے اشارہ کر دیا تو ایک چھوٹا سا بریک ہے, رائٹ بیک. کہیں مت جائیے گا, آپ کو ملوا رہے ہیں, ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں جو کامیابی کی طرف آپ کو آپ کے بچوں کو لے جائیں گی. ماں کے بارے میں. وی بی رائٹ بیک. ویلکم بیک وطین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری ماں. آپ یقیناً الف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا ایجوکیشنل جو فارمیٹس ہیں پروگرام کے, اس کی وجہ سے آپ کے بچوں کو, آپ ہماری ینگ جنریشن کو ایجوکیشن بہت اچھی ملتی ہے. اسی طرح سے میری ماں میں بھی ہمیں ایجوکیشن ملتی ہے جب سپر اسٹار, انٹرنیشنل اسٹارز آ کے اپنی پرائیویٹ زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, عجیب عجیب اس میں انکشافات کرتے ہیں, خاص خاص راز بتاتے ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ اگلے دن اس میں سنسنی پھیلا سکیں. یہ بتائیں, یہ جو آپ کے بچے ہیں, مجھے بڑا ہے کہ ہم جس طرح کا ہمارا بچپن تھا تو ہمیں کچھ بھی ملتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم غریبوں کے زمانے کے بچے, تو میں اب اگر ہمارے بچے وہ ساری تھوڑا پریولیج زیادہ ہے, ان کے پاس ماچ, کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم جنریشنلی ہم بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ہمارے بچوں کی اب وانٹس الگ ہیں, ان کی مسائل الگ ہیں, ہمارے والے مسائل ہی نہیں ان کے. بھائی جان میرے خیال سے بچوں کی جو وانٹس اور پرسنالٹی اوور آل ڈیولپ ہوتی ہے وہ والدین کے ہاتھ میں. بچپن میں کسی نے مجھے سکھایا تھا کہ ایز اے ینگ پیرنٹ 0 to 7 آپ اپنے بچوں کے غلام ہیں, ہے نا, اور بچے جو چاہتے ہیں, جتنی آپ کی ہمت ہے, جتنے آپ کی مینز ہیں, وہ بچوں کی نیڈز اور وانٹس پوری کرنی چاہیے. لیکن 7 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک بچے آپ کے غلام ہیں. ہاں, اور وہی 7 سال بہت ضروری ہیں, کیونکہ زندگی بھر ان 7 سال میں آپ جو بچوں کو سکھاتے ہیں بچے اس فارما پہ چلیں گے. ارے آپ بتا رہے ہیں مجھے, دیکھ لے بھائی, یار تو آپ بتا رہے ہیں میں نے غلط کر دیا ہے. لیٹ ملا, یہ والا پیریڈ جو ہے میں نے اپنے بچے کا غلام بن کے گزار دیا ہے. یار ریئلی تو میں اب مجھے یار یہ سائیکو آج کل فار ایگزامپل بڑا دور نکلا ہے کہ یہاں پہ سارے بینکس آپ کو کریڈٹ کارڈز دیتے ہیں, اور کریڈٹ کارڈز پہ ہر جگہ ڈسکاؤنٹ ہے. اللہ کے وہ پھنسانے کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ, یہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی صرف 5,000 کا کیپ ہے وغیرہ وغیرہ سارے گیمز لینے آتے ہیں نا, گھر بھی آ جاتے پیسے لینے. آگے بول. تو فار ایگزامپل اب میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یار یو ڈن ویری ویل ان اسکول, چلو یو ڈیزرو اے ٹریٹ, میں تمہیں کہیں لے کر چلتا ہوں. کہاں جاؤ گے؟ نہیں ابا کیا ضرورت ہے. ابھی یار ضرورت نہیں یار, میرا شوق ہے یار, لیٹ می ٹیک یو آؤٹ. اچھا تو آپ بتائیں پھر کہاں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے آپ کے کارڈ پہ؟ آپ سے یار تم لوگ سالے گجراتی بنیے یار, کیا ہو گیا تم لوگوں کو بھائی؟ تو نے اس طرح کی تربیت دی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں میں نے فار ایگزامپل اب میں جاتا ہوں, مجھے بڑا شوق ہے پری لوڈ چیزیں لینے کا. پری لوڈ از اے ڈفرنٹ وے آف سیئنگ سیکنڈ ہینڈ. اب میں یہ دنیا کے سامنے کتنا اچھا ورڈ ہے, کتنا اچھا الفاظ ہے. I used to go for pre-loved all the time. کتنا اچھا الفاظ ہے رائٹ. اب میں دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے تمام الف کے جو ویورز ہیں اور باہر کے ویورز ہیں, سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شرم والی بات, اللہ کا شکر, کوئی شرم کی بات نہیں. تو بچے دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہمارا ابا اس چیز سے خوش ہے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تصرف میں بالکل یقین رکھتے ہیں آپ نا. اب ابا جان بوجھ کے پرانی چیزیں بچوں کو خرید کے نہیں دے گا, رائٹ, لیکن ابا ضائع بھی کچھ نہیں کرے گا. اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی اور دینوی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کی پرفیکٹ مثال علی خان ہے. میں آپ پہ میں قسم کھاتا ہوں, کسی دوست ہیں, ان کی روٹینز ہمیں پتہ ہے, لیکن باسن اگر چاندنی کا ذکر نہیں کیا نا تو ہم فارغ ہو جائیں گے. ماں کا ذکر ہے, تمہاری بچوں کی جو والدہ ہیں, آپ کی جو اہلیہ ہے, ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہوگا, بہت زیادہ کنٹریبیوشن. ان کا کنٹریبیوشن بچوں سے پہلے کا بھی ہے, کیونکہ جس عہدے سے اور جس فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے وہ ہیں اور جہاں میں تھا, زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ پہ, میرے کانفیڈنس پہ, میری she fell in love with you, yaar, basically that's what it is. falling in love
and then اچھا، trying to elitist لوگ کیا نبھاؤ falling that. love نہیں کر سکتے؟ They do. تو وہیں سے گر کر ڈش یہاں آ گئی. Literally fell in love. لیکن ماشاءاللہ جس طرح اس نے نبھایا آج تک مجھ سے ایک چیز نہیں مانگی اور کبھی بھی کسی طرح کا فائنینشیل پریشر مجھ پہ نہیں ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ ایز این ایکٹر زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. میں نے چھوڑ دیا اس لیے اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعی بڑی ایک مینٹل سیٹسفیکشن جو ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے حوالے اپنے گھر اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی ماں کا پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے سر, کسی کا بھی پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. بھی آپ مثال دیکھیں اگر تو دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اکیلے یا تھوڑی سپورٹ کے ساتھ بینگ اے سنگل وومن از اے اپل ٹاسک. اٹس اے ہیوج اپل ٹاسک. اور اب جب آپ دنیا میں آ کے پریکٹیکل لائف میں گھستے ہیں مرد کی حیثیت سے اگر اتنی مشکلات ہیں تو ورکنگ ویمن کے لیے کتنی زیادہ ہوں گی آپ امیجن نہیں کر سکتے. نہیں بھائی جان, ایز اے ینگ مین جو اپنے ابا کا دیوانہ تھا, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امی کوڈ گیٹ ری میریڈ. اس وقت تو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج میں سوچتا ہوں کہ امی نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی. یہ میں پوچھ رہا ہوں مگر چھوڑو کیا فائدہ. تو اب جا کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار امی کے لیے بھی کوئی کمپنی ہو. اس کی وجہ تو مگر اس وقت آف کورس تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ سیکریفائس کیا, تو ایک ماں ہی ایسا کر سکتی ہے. نہیں, مرد کی فطرت میں یہ چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے ابا نے فوراً شادی کر لی. خدا نہ خواستہ اگر میرا ڈیورس ہو جائے تو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, میں جانتا ہوں ایز اے مرد میں اکیلا نہیں رہ سکتا. لیکن عورت میں یہ طاقت ہے اور عورت بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے گھر گرہستی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. نہیں, ہر قسم کی مثالیں ملتی ہیں. مرد حضرات نے بھی یہ کیا, سنگل فادرز نے بھی یہ کیا. ہوتے ہیں ایسے لوگ, نہیں ہے کہ نہیں ہے. نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری فطرت میں یہ اکیلا رہنا نہیں ہے. تو when I come home مجھے وہ رونق چاہیے, مجھے ہلچل چاہیے, مجھے تھوڑا سا لاڈ پیار چاہیے کہ میں آؤں شیروں کی طرح لیٹ جاؤں کہ او یار کچھ تھکا ہوا آیا ہوں کھلا دو یار. تو وہ سب تو اٹس امپورٹنٹ فار می ان مائی لائف. اس قسم کی کوئی مذاق نہیں. میں کہ اس کو آپ کے ساتھ جتنا لاڈ ہوتا ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کھلاؤ. آپ تو کھلا تو رہے. لیکن اجے کی مدر ہے لندن میں یا دبئی میں؟ دبئی میں اس وقت. اور سسٹر کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ کیسے؟ بہت پکا. میں کہہ رہا ہوں نا, ہم تین ایک کمرے میں ساتھ گزرے پلے پڑے. تو میری بہن اور میں تو بالکل. کون سی چیزیں والدہ کی جو تھوڑی سی یار کہ آپ مما کی نا یہ والی جو عادت ہے نا یہ مجھے ذرا بری لگتی ہے؟ کبھی کبھی زیادہ چڑ جاتی ہے مجھ پہ عمر کے ساتھ ساتھ. ارے بڑا یہ اب جب آدمی بچپن میں کسی چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ایک خاص رشتے ہوتے ہیں جس میں کئی چیزوں میں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا دونوں طرف. لیکن پھر وہ خود بڑا ہوتا ہے, اس کی خود شادی ہوتی ہے, تو پھر وہ خود ایک خاوند بنتا ہے اور اس کے سامنے ایک بیوی آ جاتی ہے اور وہ پھر آپ اس قسم کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں, میاں بیوی کے رشتے کو, مرد اور عورت کے؟ بچپن میں کیا سمجھتے تھے اور اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ایز مائی ایکول فار اے اسٹارٹ. ٹھیک, سب سے ضروری چیز. دوسری چیز یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی طرح جو شادی شدہ رشتہ ہے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یو کانٹ لیٹ اٹ میانڈر. اف اٹ میانڈرز, اس میں جو بھی اسپارک اور جوش تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ ایٹ اٹ. ہاؤ امپورٹنٹ دا رشتہ از ڈکٹیٹس ہاؤ مچ ورک یو آر گوئنگ ٹو پٹ انٹو دا رشتہ. تو اگر آپ رشتہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, بیگم کو خوش کرنا یا بیگم نے کچھ کر لیا آپ کو خوش کرنا, آپ کو خوش رکھنا. نو, I'll bring her a plant کیونکہ فلاورز مر جاتے ہیں تو مجھے اس سے چڑ آتی ہے. تو I'll bring a plant instead. Every day? Not every day. Every third day, fourth day? Whenever. Otherwise اگر میں کچھ خرید رہا ہوں اور میں نے کچھ دیکھ لیا تو مجھے پتا ہے کہ چندہ کو یہ پسند ہے تو فوراً لے لوں گا. Does she also give you? And she reciprocates exactly the same way. She knows how I like my food. اگر میں لیٹ آ رہا ہوں تو میں کہوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو she'll make sure there's an egg sandwich for me. Little things that only a husband and a wife know. Yeah. So that has to remain. The other thing. Feminism کا کیا بنے گا اس دوران یار تم؟ The other feminism سے پہلے the other thing I'd like to say is کبھی کبھار ایک مرد اور عورت کے رشتے میں بچے بہت اہمیت لے لیتے ہیں اور میرے حساب سے وہ غلط ہے کیونکہ بچے
آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے نہیں ہوتے. یہ بات اب احساس ابھی سے ہونے لگا تمہیں؟ بچوں کو تو آپ چلا جانا ہے بھائی, اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے, تو unless there are commonalities and unless آپ دونوں مل So what do کر, you do together? lots of things, go to restaurants, cook, look Eating at after the restaurants. house, normal the beach. activities, go to the beach, travel, Yeah. بچوں کے So بارے she's a میں good سوچنا. companion? she's a good companion, اللہ کا شکر ہے, no complaints, and a supportive companion. As your children grow, what would you like them to grow up as? Good humans? What kind of person you think they'll be? میں نے بچوں سے کہا ہے کہ پیسوں کے بارے میں مت سوچو اور پیسوں کی فکر مت کرو, اور ایسی پروفیشن کے بارے میں مت سوچو جو آپ کو بڑا پے چیک دیتا ہے. ہم سب غلام ہیں اور سب ملازم تو ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کافی کما لیا ہے. تو اگر آپ جتنی چادر ہے اتنے ٹانگ پھیلائیں گے تو زندگی بھر آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. آپ کچھ ایسا کرنے کی سوچیں جو آپ کو خوشی دیتا ہے اور جو آپ کا جذبہ ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو پیسے آٹومیٹکلی اس کا بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو آ ہی جائیں گے, لیکن آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کسی اور کا کوئی فائدہ ہو, اور وہ کسی اور دنیا بھی ہو سکتی ہے, انوائرمنٹ کے لیے کچھ کر لیں. تو کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا بنیں؟ ایسے تو آپ جمعدار بن جائیں بھائی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میری صرف ایک کنڈیشن ہے, اگر آپ جمعدار بننا چاہتے ہیں نا تو دنیا کا سب سے بیسٹ جمعدار بنے, یہ بات جذبے سے جمعدار بنے, یہ نہیں کہ مجبوری سے بن رہے. دیٹس مائی اونلی کنڈیشن, کہ جو بھی کرو تہ دل سے کرو, اپنے پورے جوش کے ساتھ. بیکاز اب والدہ کے ساتھ بہت اکثر بولتے رہتے ہیں آپ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ماں میں تم سے بہت, اور وہ بھی جواب دیتے ہیں میرا بچہ. Is it a physical kind of relationship? It is a physical kind of relationship, لیکن یہاں کی گرمی دیکھتے ہوئے تھوڑی سی دوریاں نزدیکیاں میں بدل جاتی ہیں کبھی کبھی, یا نزدیکیاں دوریاں میں بدل جاتی ہیں. بٹ بیچاری بیکاز شیز ہیڈ ہر فالز اینڈ اسٹف, شیز اے بٹ فریجائل دیز ڈیز, تو روز دعا میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بہتر کھڑا کر. You miss your mother جب جاتے ہو باہر؟ All the time. I'm stopping next week to spend a couple of days with her in Dubai. So دن میں کتنے فون کر دیتے ہو؟ دن میں تو نہیں, لیکن ہفتے میں 3-4 بار تو گفتگو ہو ہی جاتی ہے. اور وہ تمہیں مس کرتی ہیں؟ شدید ہاں شاید گرمیوں کی وجہ سے, اور تھوڑی سی تپی بیٹیوں ہوئی کے ہیں. ساتھ مائیں زیادہ قریب ہوتی ہیں, یہ بات سچ ہے؟ آئی تھنک بیٹیوں کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ انڈرسٹینڈ, نانیاں زیادہ اچھی اور ہوتی ہیں, نانیاں زیادہ اچھی ہوتی ہے دادیاں دادیوں اتنی سے, اچھی نہیں ہوتی, یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ دادی پھر ایک غیر عورت کی ایک بچے پال رہی ہے, تمہارے نہیں. یہ ڈفرینس تو ہے. یہ ڈفرینس ڈیفینیٹلی ہے, لیکن دوبارہ تربیت پہ آ جاتی ہے بات کہ یو ایجوکیٹڈ سو ایوری بڈی از فائن. کیا کہنا چاہو گے ماں کے رشتے کے بارے میں, اگر میں تم کو 1 منٹ دوں؟ چلو ٹاک اباؤٹ دا ریلیشن, دس بیوٹیفل ریلیشن شپ کالڈ مدر اینڈ سن, اس کے اوپر 1 منٹ دیں. آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چوز نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے, یو آر اسٹک ود دوز ریلیشن شپس, ناٹ جسٹ مدر بٹ آلسو یور فادر, یور چلڈرن. ماں کی سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی کوئی رانگ ڈیسیژن یا بری بات کبھی نہیں سوچ سکتی. دے آلویز ٹرائی اینڈ میک شیور کہ وہ جو بھی آپ کو نصیحت دیتی ہیں اٹس فار یور بیٹرمنٹ. اور کبھی کبھار بات بری بھی لگتی ہے کیونکہ شاید سچ ہو, تو اس وقت ایز اے میچور ہیومن بینگ رادر دین ریئیکٹنگ, کسی نے مجھے سمجھایا کہ آپ 1 2 3 کہہ لیں, ایک لمبی گہری سانس لے لیں اور ذرا سوچیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, کس وجہ سے کہا جا رہا ہے, اور اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں بیفور ریئیکٹنگ. آج کل ہماری پیشنس اتنی کم ہو چکی ہے دیٹ از ایکشن ریئیکشن, وچ آئی ایم آلسو ویری مچ گلٹی آف. تو کبھی کبھار اٹس بیٹر ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ریئلائز کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. اگر ہم نے زندگی 50 سال کی دیکھی ہے تو انہوں نے شاید 75 ایئرس کی دیکھی ہے, تو جو بھی کہہ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. اینڈ یو آلویز ہیو ٹو ریممبر, وہ کہتے نا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تو بس اگر وہ یاد رکھیں گے ایوری تھنگ ول بی گڈ. دیکھا یو کڈ گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. یو نو بہت ہی, ایک تو 5 وقت کا نمازی ہمارا علی خان, پھر ایک انتہائی ہر تہوار میں ہر چیز میں
اب قربانی آنے والی ہے، وہ ٹائم کا شدید پابند، ہر رشتے کو نبھانے والا، یہ اصل میں ایک اچھا انسان ہی نہیں، ایک بہت بڑا اداکار، اس میں تو کوئی شک نہیں تھے بھی. یہ علی آج کل کیا پروڈیوس کر رہے ہو، جلدی سے اس کو پروموٹ کر کے چلے جاؤ تاکہ یہ نہ بعد میں کہنا کہ پروگرام کر رہے ہیں تو صحیح سے کیا آنے والے وقتوں میں دیکھیں پاکستانی سماج پہ. بھائی 2-3 چیزیں چل رہی ہیں، زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. اٹس آلویز بیٹر ٹو لیٹ یور ورک ڈو یور ٹاک. نہیں مگر پتہ تو ہو لوگوں کو آ کیا رہے ہیں. بس جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا. دیکھا یہ ہوتا ہے بڑا فنکار. جی ہاں اس کو ڈھونڈیں آپ جہاں جہاں علی کا ورک ہے. آئی تھنک اٹس بریلینٹ. بہت بہت شکریہ علی. تھینک یو فار ہیونگ می. بڑا مزہ آیا سر. تو امی کے لیے تو بہت کیوریس ہو گئے تو کبھی میرے پاس ٹائم ملا تم دونوں کا انٹرویو کروں گا بٹا کے. انشاءاللہ. ڈن ہو گیا نا. جی خواتین حضرات دیکھتے رہیے میری ماں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.